ضروری نہیں کہ مزیدار سنیکس صرف چکن اور مٹن سے ہی بنا سکتے ہیں، بلکہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سمپل سی چیزوں سے، سمپل سے انگریڈینٹ سے ہم کس طرح سے مزیدار سے اور اتنے یمی ہوں گے یہ سنیکس ہم کس طرح سے تیار کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلیے آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے پوٹیٹوز کو بوائل کر کے میش کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ ابھی ہمیں چاہیے 3 بریڈ کے سلائس۔ تینوں بریڈ کے سلائس کو کسی مکسی جار میں ڈال کے بریڈ کرمز بنا دیے ہیں اور ان کو آلو کے مکسچر میں ایڈ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دوں گی، اس کو بھی میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد بند گوبھی ڈالیں گے تقریباً 1 کپ کے قریب، اس کو بھی ہم اچھی طرح سے چاپ کر کے ڈالیں گے۔ اس مکسچر میں تمام چیزیں چاپ ڈلیں گی۔ بند گوبھی کو بھی مکسچر میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سپائسز کو ایڈ کر دیں گے۔ سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑے بہت چینج بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں نمک ڈال دوں گی، ساتھ ہی سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب۔ اس کو مزید چٹپٹا کرنے کے لیے یہاں پہ 1/2 ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے۔ ابھی ہم ڈال دیں گے اس میں 1/2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ، 1/2 ٹیبل اسپون ہی اس میں ڈال دیں گے ثابت زیرہ، 1/2 ٹیبل اسپون اس میں جائے گی اجوائن، 1/4 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ڈال دیا کالی مرچ کا پاؤڈر۔ ساتھ ہی میں نے 2 ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ پیسٹ بنا کے ڈالیں گے، اس سے بچوں کو کھانے میں بہت آسانی رہے گی اور مرچیں تیکھی بھی نہیں لگیں گی۔ اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے ڈھیر سارا ہرا دھنیا۔ بس اب ہم اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ بس اس مکسچر کو ہم آٹے کی طرح سے گوندھ لیں گے۔ یہ آٹے کی طرح تقریباً رہے گا، ہارڈ، زیادہ سافٹ نہیں بنائیں گے۔ اب ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہے موزریلا چیز، ساتھ میں 2 انڈے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ دیے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں نمک اور کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ سنیکس بنانے کے لیے ہاتھوں کو گریس کر لیا ہے میں نے۔ تھوڑا سا مکسچر ہینڈ پہ لیں گے اور ہاتھ کے اوپر اچھی طرح سے اس طرح سپریڈ کر دیں گے۔ موزریلا چیز اس کے اندر کچھ اس طرح سے فل کر دیں گے۔ اگر آپ چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں مایونیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، 1 لائن مایونیز کی لگا دیں۔ اگر مایونیز بھی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہو تو آپ مایونیز کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں، سمپل رول بھی بنا سکتے ہیں۔ سمپل طریقے سے بنے ہوئے رول بھی بہت زیادہ اچھے اور بہت کرسپی مزیدار ٹیسٹ دینے والے ہیں۔ بس یہاں پہ رول میں نے تیار کر لیا ہے۔ اس کو انڈے کے مکسچر میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم 1 کپ بریڈ کرمز کا لیں گے اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کو بریڈ کرمز سے کوٹ کر دیں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ بریڈ کرمز اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں۔ جس قدر بریڈ کرمز زیادہ لگتے ہیں اتنے ہی ہمارے سنیکس کرسپی بنتے ہیں۔ اوپر سے کرسپی اور اندر سے یمی اور سافٹ بریڈ رولز ہمارے پاس تیار ہو گئے ہیں۔ اس میں نہ ہی ہمیں بریڈ کو بیلنا پڑا ہے، نہ ہی بریڈ کو پانی میں ڈپ کرنا پڑا ہے اور نہ ہی بریڈ کی فلنگ کرنی پڑی ہے۔ دیکھا کتنی آسانی سے تیار ہونے والے، کتنے مزیدار اور بے حد یمی بریڈ رولز ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں۔ اب اس کی فرائنگ کی باری آ جاتی ہے۔ فرائی کرنے کے لیے میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان کو فرائی کیا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز پکی ہوئی ہے، ریڈی ہے، سبزیوں کا کرنچ باقی رہنا چاہیے۔
تو اس لیے ان کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم فرائی کریں گے۔ ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اس پوائنٹ تک اگر آپ کو میری ریسپی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ایزی ریسپیز کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، تاکہ آپ کے لیے اس طرح کی میں مزید آسان اور بجٹ فرینڈلی سنیکس کی ریسپیز لاتی رہوں۔ بس جاتے جاتے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔